جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کی تو تباہی ہو رہی ہے، لیکن ان کا سارا فوکس ایک چیز پہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرایا جائے۔ ہر طریقے سے جتنے بھی یہ ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز میں مشغول ہیں کہ اپنے کیسز ختم کرائیں۔ شہباز شریف کیا، رانا ثناء اللہ کیا، باقی جتنے بھی ہیں، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو جو پرابلم ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ ابھی جب تک ان کے کیسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اس چیز پہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ سو یہ تو ہے ان کا مین پرپس۔ اور پھر یہ جو بھگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فائنانس منسٹر ہے، اور ایک اور بھگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس، سلمان شہباز۔ اور یہ جو سلمان شہباز ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لیے۔ تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو، تم کیا چیز ہو؟ کک بیک اسپیشلسٹ۔ اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ہو، تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے۔ اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی مزید بات کریں گے، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں میں پردہ پڑ گیا تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا، تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے۔ مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ شہباز کی جو فیملی تھی ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے بھائی جان تھے بہت آگے لگ گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے، اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گیا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر 1990 میں 2 ملین کے، یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے۔ 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے۔ اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے۔ اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا۔ 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا، اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا۔ ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے، اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے، شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے، لیکن یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی، اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے۔ دوسرا جو دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے، یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے، اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے۔ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا۔ اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو
करप्शन की बातें करते हुए, जो 16 अरब रुपया निकला इनके अकाउंट्स के अंदर से। और मुख्तलिफ लोग, और वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम हर शख्स की ज़बान पे, मकसूद चपड़ासी हो गया, पता नहीं कोई पापड़ वाला, कोई फलाना, उनके नामों पे इन्होंने पैसे मंगाए और उनके नामों पे मंगा के इन्होंने करप्शन की। तो इसलिए इनके ऊपर 2 बड़े सीरियस चार्जेस हैं, और वो जो 2 चार्जेस ये हैं कि इन्होंने अपने असासे अपनी इनकम से ज़्यादा बनाए हैं, और वो कहाँ से आए हैं हमें पता है, वो कहाँ से आए हैं, वो करप्शन से आए हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये थे, इनमें ये पैसे बनाते थे। सो एक एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। आपको याद है कि 1992 में नवाज शरीफ ने ये कानून बनाया था, और ये कानून एक बहुत बड़ा रास्ता है करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का। और वो कानून ये है कि अगर बाहर से पैसे आएंगे तो उनका पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं। तो यहां से पैसे बाहर भेजो हुंडी के जरिए, उसके बाद पैसे जो है वो मंगा लो मनी लॉन्ड्रिंग करके अकाउंट्स में, और ना उनको कोई टैक्स वाला पूछता है ना कोई और पूछता है। तो ये तो इनकी तारीख है करप्शन की। और ये 7.5 अरब के असासे जो इनका और ये अभी वो है जो डिक्लेयर्ड है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है। और इनके और भी, इसका सन इन लॉ जो है उससे भी माल लंबा ही कमाया, बाकियों ने भी कमाया, लूट के खा गए सारे मुल्क को। और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। आगे इधर आइए, आप इधर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत साहब ने बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी, और इसमें एक चीज़ शुरू में वाज़ेह में कर दूं कि जुर्म जो है वो कभी नहीं मरता, क्राइम नेवर डाइज। अगर जुर्म मरने वाली चीज़ होती तो क़यामत कभी बर्पा न होती। तो ये जो खुशफहमी में है कि इनके केसेस ख़त्म हो गए, वो सारे केसेस जो ट्रायल के बगैर ख़त्म हो रहे हैं, जो ट्रायल के बगैर ख़त्म हो रहे हैं, वो एक एविडेंस के तौर पे नैब के अंदर, एफआईए के अंदर मौजूद रहने चाहिए। और जो कस्टोडियन हैं इन डॉक्यूमेंट्स के, उनको चाहिए कि इनकी हिफाजत करें। जिस तरह कोर्ट टेक्ना में हुआ था कि स्विट्ज़रलैंड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे, वो नैब के अंदर रखे गए, और जब NRO-1 को इफ्तिखार चौधरी ने स्टॉक ऑफ किया और उस केस को चलाने की कोशिश की गई, तो पता चला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। तो ये मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ से उन मुक़्तदर लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और साथ वार्न भी कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आप कस्टोडियन हैं, आप अमानतदार हैं। कि इस पब्लिक गरीब आवाम का पैसा है जो इन लोगों ने खाया है, और इसको अपने संभाल कर रखना है। कल आपसे सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकती है, और जो भी इक़्तिदार में आएगा और इस पोजीशन में होगा तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ये लाजमी है। और इस ज़मन में हमने ऑलरेडी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अब चल रहा है, जिसमें हमने पूरे अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है, इसलिए हम इस वक्त रुके हुए हैं। अदरवाइज हमने रमज़ान शुगर मिल का जो केस उन्होंने ड्रॉप किया है, वो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में हमने इंक्वायरी उसकी ऑथराइज कर दी है, लेकिन रोक इसलिए गया है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। और हमने चेयरमैन नैब को खत भी लिख दिया है कि वो सारे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा इन्वॉल्व है और वो केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, वो हमें भिजवाए जाएँ ताकि हम उनकी पंजाब के अंदर उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। इसमें शरीफ फैमिली की जो टोटल केसेस हैं, 2 केसेस शफकत साहब ने एक्सप्लेन कर दिए, और तकरीबन 18 केसेस हैं जिसमें 40 अरब रुपए की टोटल करप्शन का प्रोफाइल बनता है। दो चीज़ें इन केसेस के अंदर जो शफकत साहब ने ब्रीफ की, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इसमें एक गुलजार नामी शख्स था, 2005 में उसकी डेथ हो जाती है और इसका अकाउंट ऑपरेट होता है उसके मरने के बाद भी। उसके अंदर एक शख्स है औरंगजेब, ये जो आप शफकत साहब ने बात की थी कि रिश्वत का पैसा, उसका क्लियर कट 50 लाख का चेक है उसके अंदर आया हुआ है, 50 लाख का चेक है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये पैसे क्यों जमा करवाए, उन्होंने कहा कि मुझे वजीराबाद की ब्यूटिफिकेशन का ठेका फिर दिया गया था
اور ڈی سی کو اور میونسپل کمیٹی کو میرے انڈر کمانڈ کر دیا گیا تھا. تو کسی معذب ملک میں اگر جوڈیشل سسٹم افیکٹو ہو تو کسی پبلک آفس ہولڈر کو پنش کرنے کے لیے یہی ایک ایویڈنس کافی ہے. چھوڑ دیں سونا عرب کو. امریکہ میں ایک گورنر کو 6 ماہ قید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس نے $60 کا ٹکٹ ان کیش کر لیا تھا. لان مور مشین اس نے سرکاری استعمال کی تھی اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے کے اوپر اس نے سرکاری فوٹوگرافی استعمال کیا تھا. تو اگر پبلک آفس ہولڈر کی یہی ایک مثال کافی ہے. اور یہ وہ پرسار کیس ہے جو 2 سگے بھائیوں مزمل رضا اور غلام شبیر کو کھا گیا. یاد رہے جنہوں نے ان کو سسلین مافیا لکھا تھا, یہ وہی کیس ہے. اسی کے اندر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے, گلزار بھی کی ڈیتھ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے. اور سب کو پتا ہے کہ وہ چپراسی جو تھا وہ پرسرار حالت میں دبئی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا. اس کے علاوہ 3 بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں. ٹوٹل کیسز ان کے تقریباً 18 ہیں. وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 23 کروڑ روپیہ والد صاحب نے سینکشن کیا ایز اے چیف منسٹر, اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہیں نالا کھدوایا مل کے اندر سے. 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا لگایا گیا اس کے اوپر. ان کا دوسرا کیس پنڈی میٹرو پروجیکٹ کا ہے. بہت سارے کیسز میں سے 3 آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, جس میں شہباز شریف نے ڈائریکٹر RDA کو حکم دیا کہ جناب والا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ کمال مصطفیٰ کو دے دیں. کمال مصطفیٰ کو 4.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. یاد رہی احسن اقبال کے سگے بھائی ہیں, اور انہوں نے اپنی ذاتی نرسریوں سے 100 روپے کا پودا کے 1000 کا لگا کے چند لاکھ خرچ کر کے وہ 4.5 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ مس یوز اتھارٹی کا ایک بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا. یہ یاد رہے احسن اقبال, پروفیسر احسن اقبال کے بھائی ہیں. جی بالکل. تیسرا کیس جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انکوائری سٹیج میں. یہ دونوں کیسز انکوائری میں ہیں, یہ جو میٹرو والا ہے اور یہ تیسرا میں بیان کرنے لگا. پرائم منسٹر کے 2 جیٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اسحاق ڈار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے, اور یہ ہم نے آلریڈی نیب کے اندر کمپلین ڈال دی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے, گورنمنٹ کے ایسٹس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. یہ 2 جیٹ جو ہیں 2014 سے لے کے 2018 تک بھائی جان نے, چھوٹے بھائی جان نے بڑے بھائی جان کے پرائم منسٹر تھے استعمال کیے اس دوران, اور انہوں نے 515 اندرونی اور 39 بیرونی دورے کیے, نجی دورے کیے. اور اس پہ ٹوٹل جو حکومت پاکستان کا خرچہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ 40 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 40 کروڑ روپیہ. اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 3 کیسز جو ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ لسٹ بہت لمبی ہے, 18 کے 18 کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا. اصلی بات جو دوسری بات جس پہ میں آنا چاہتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے. ایسی ہے نا. تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو NCA نے کہہ رہے جی NCA نے چٹ دے دی ہے, کھنگالا ہے 2019 سے لے کے 2022 تک کچھ نہیں ملا اور بالکل منی لانڈرنگ کے ساتھ میں کلیئر ہو گیا. یہ فوکس کر لیں اپنے کیمرے ان کے اوپر. یہ وہ 4 اکاؤنٹس ہیں, اگر آپ اس پہ فوکس کر لیجئے. میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینل پہ دکھا سکیں. یہ چاروں اگر یہاں 1, 2 and 3 and 4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں جو NCA نے فریز کروائے. NCA بتائیں کیا ہے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی. انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی کہ ان 4 اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے. یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں چاروں. اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا, دوسری بات یہ تھی کہ ہم وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے پیسے کہاں سے آ گئے, اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے. جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفیکیشن دی. جسٹیفیکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پہلی جسٹیفیکیشن نے یہ دی, اور یاد رہے کہ اس بار ٹیئر 1 کا ویزا تھا, انٹرپرینور ٹیئر 1 ویزا اس کو کہتے ہیں, یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے 2026 تک کا سلمان کے پاس. اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ
ذوالفقار احمد، یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے، یہ اس کے آپ کو نظر ہوگا ذوالفقار احمد۔ ذوالفقار احمد سے 2,04,940 جو ہے انہوں نے پاؤنڈز، اس نے کہا جی میں ان کو قرضہ دیا۔ کسی قرضہ دے کہ چیز اینڈ یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے قرضہ دیا، جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے۔ 1,00,000 روپیہ ان کا جو ہے وہ گیا یہاں سے، 1,00,000 روپیہ سوری 1,00,000 پاؤنڈ، سوری یہ پاؤنڈز میں پاؤنڈ ہے سارے، 1,00,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لیجیٹمیٹ طریقے سے پاکستان سے گیا۔ اور تیسری جو انہیں کم اماؤنٹ بتائی وہ 3,95,000 پاؤنڈ تھی، وہ یہ ہے، دیکھ لیجیے گا، یہ وہ فلیٹ ہے، برکلے کا فلیٹ ہے، یہ برکلے اسٹریٹ، فلیٹ نمبر 230 اپر۔ اس میں 2005 میں انہوں نے پلی دی کہ 2005 میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے 2 لاکھ کچھ کا، اور پھر اس کو انہوں نے بیچا 3,95,000 کا ٹوٹل، اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینٹ کا پیسہ تھا۔ تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے، اس میں 10% سچ ہو سکتا ہے، باقی 90% جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ ایل میں سلمان کو NCA نے انٹروگیٹ کیا، اس کے اکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی بائی کالر کرائم میں، اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے سلمان کو۔ شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے والد صاحب تھے، اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ دیٹس آل۔ یہ 2 باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے دیٹس آل سے بتایا کچھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقع ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو، چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO2 دیا جاتا ہے۔ اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ، بدنام لوگ، بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر، اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے۔ یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی، کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں، اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں۔ اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے، تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر، تمہاری کیا منہ، کیا متھا، کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو؟ عمران خان سے تو مخاطب ہی نہیں تم کر سکتے، تمہارا کیا قد ہے؟ اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے۔ بچے کو جو سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن، دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں۔ الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے، اور اتنے بڑے خاندان کو سمدھی بیٹھا ہے، وزیر خزانہ کو بیٹا بیٹھا ہے، کو پوتا بیٹھا ہے، جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں۔ میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے، اور وہ پیسے کہاں سے آئے، وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے؟ کیوں جی بریگیڈیئر صاحب، وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے؟ کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا؟
جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے. یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے, جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کریں نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے. 20 اس کے ایک سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟ آج یہ سوال ان کا جواب نہیں یہ دے سکے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے؟ وہ اربوں روپے کس کے تھے؟ آج پوری قوم نظام سے, پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا جاتا ہے, اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس. کو بچہ بھوک سے روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں. اور کو اربوں ڈالر چوری کرتا ہے, کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں, وہ آتا ہے اور اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں, وہ آ کے لیکچر دیتا ہے. وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے, تاکہ اس کے اگینسٹ قوانین بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے, اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے, یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے ایک اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے, اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے. 1100-1200 ارب کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرا لیے, مہنگے ترین قرضے لیے جا رہے ہیں اس وقت, اور قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی, جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا, کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے, اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے, ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے, اور یہ قوم کا پیسہ ہے, ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ جو عدل کے ساتھ, جو انصاف کے ساتھ, جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے, اور جس طریقے سے یہ سکرین چلائی جا رہی ہے, آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چہروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا, اور انشاءاللہ تعالی جلد عوام اس کا احتساب کرے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 1100 ارب کے تو کیسز معاف کیے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے ٹوٹل 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا. اس کا ریٹ بنتا ہے 130 ارب سالانہ. یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہ 10 سے 15 ارب تک پہنچ گیا ہے, اور یہ بھی پرانی قسطیں پلی بارگین کے اندر چل رہی ہیں. تو قوم کو جو کنٹینیوس پر ایئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا, وہ تقریباً 120 ارب سالانہ ہے. کیونکہ وہ جھیل یا وہ پونڈ جو 1100 ارب کی تھی, یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا. اس پوری پونڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا, ختم کر دیا, کیسز ہی ختم کر دیے. اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 120 ارب کا لاس اس NRO2 کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر اینم, پر سال کے حساب سے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت محمود صاحب نے, مصدق صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں صرف 1 منٹ لوں گی اور میسج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دو گے. بیسیکلی ذرا باہر نکلو پاکستان کے اندر. یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے ابا جی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں, تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ. کسی جگہ پہ نکلو, رات کے اندھیرے میں چپکے سے اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے, اور اس کے بعد اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا, اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں. اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا, ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں. دوسری بات, آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمڑے کا کاروبار کرتی ہیں, اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر یہ ٹھیکیداری کا جو نمبر 2 آیا ہے نا ماشاءاللہ, وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرنگ ٹھیکیداری نظام سے جو آپ پیسے کما کے لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام پہ بیچتے تھے کہ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے, عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو. آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں
کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم ہاؤس خرید لو، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور چور کی نہیں آئیں گی، تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے. لوٹی ہوئی دولت آپ کو ہم کہیں بھی ہنڈانا اور سکھ کے ساتھ انجوائے کرنا نصیب نہیں ہونے دیں گے. ملک کے اندر انشاءاللہ 2/3 میجورٹی لے کے آپ کا آئینی اور قانونی محاسبہ کریں گے، اور جو اصلی وارث ہے جن کے وسائل کو آپ نے لوٹا ہے وہ آپ کا محاسبہ گلی محلے میں کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی. اس کی سپیس کا میں آپ کو پھر جواب دوں کہ جب الیکشن ہوئے گا جتنا مرضی آپ آگے بھاگ لو، جتنا مرضی آپ NRO2 ابھی جو جاری و ساری ہے اس کی ایگزیکیوشن، ایک آپ کے لیے عوام نے بھی سزا لکھی ہے، وہ یہ کہ آپ کیمپین کر کے دکھانا. ایک جب آپ کے ابا جی اور آپ کے تایا جی پارلیمنٹری بورڈ بنائیں گے نا، تو آپ اپنے جس طرح آپ نے لوٹی دولت صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹی ہے نا، ٹکٹیں بھی صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹو گے. 50 تم لے لینا، 50 اپنی کزن کو دے دینا. نہ آپ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑنے کو تیار ہوگا، یا PTI کے نشان پہ لڑیں گے لوگ، یا انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. دوسری جو اہم بات آخری، آپ کا محاسبہ ہم بھی کریں گے، عوام بھی کرے گی. آپ ذرا یہ جو آپ کے ابا جی نے جو ایک سروس شروع کی ہوئی ہے نا، اس سے ہٹ کے دکھاؤ. ہمت ہے تو الیکشن کراؤ. آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ جس دن الیکشن ہو گیا نا، عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ کی اوقات ڈگی میں بیٹھنا ہے، چیری بلاسم کا ٹائٹل لینا ہے، اس سے آگے کی نہیں ہے. تو جب آپ کے والد کی اتنی اوقات ہے تو آپ کی کیا اوقات کہ آپ ہمارے چیئرمین، نیکسٹ پرائم منسٹر، 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرو، لیکن آپ کے خاندان کا یہ وتیرہ ہے اوقات سے بڑھ کے باتیں کرنا، بڑھ کے مارنا. اور آج کا جو دور ہے، آخر میں کہوں گی یہ وہ بدقسمت دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ چورو چکا چودھری، باقی میں ڈیش ڈیش چھوڑتی ہوں، وہ بھی آپ کے خاندان پہ فٹ بیٹھتا ہے. تھینک یو. اب کوئی سوال ہے تو آپ میڈم گزارش یہ ہے یہ بتائیے گا جب آپ کی حکومت باری باری کیسز جو تھے جب بھی آپ بتاتے تھے، لیکن عدالتوں سے شکر سینٹر میں لیکن عدالتوں سے سر ان کو ریلیف مل جاتا تھا. کیا احتسابی جو نظام ہے اس میں مسئلہ ہے، یا جب عدالت میں بھی کیس جاتے ہیں وہاں پہ جو آپ کی بکلا جاتے ہیں وہ نہیں اس کیس کو صحیح طریقے سے جج صاحب کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جو ان کو ریلیف مل جاتا ہے؟ دیکھیں، احتسابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے. ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی. دیکھیں سیدھی بات ہے، 200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے، 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. اور بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی جائیداد باہر ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈکلیئر نہیں کیا، آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور پھر وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بتا دیں کہ جی یہ ہمیں فلاں صاحب نے یا کوئی بینیفیکٹر، یا اس میں تو وہ قطری خط بھی نہیں ہے، اس کے بھی بغیر ہے یہ. وہ تو کم از کم نواز شریف نے تو ایک جھوٹا سچا کیا جھوٹا ایک قطری خط نکال دیا تھا، یہاں تو کوئی قطری خط بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بالکل سیدھا سیدھا لوٹ مار کا نظام ہے، اور یقیناً ہمارا احتساب کے نظام کی بھی کمزوری ہے. شفقت صاحب گزارش یہ ہے، شفقت صاحب ایک سوال گزارش یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون آپ کے دور حکومت میں یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کے سخت قوانین کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، انویسٹر باہر سے نہیں آتا، لہذا نیب کے قانون بڑے سخت ہیں، تباہ ہو رہا ہے ملک. اب تو انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے، نیب کو بالکل ہی لنگڑا لولا بنا دیا. کیا ملک میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اگر نیب کو مفلوج کر کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے سارے نظام کو ختم کر کے اگر اس سے کوئی بہتری آئی تھی تو آپ دیکھ لیں. اصل میں یہ جو ہماری اشرافیہ نے لوٹ مار کی، اور خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری، انہوں نے کھوکھلا کر دیا ملک کو. اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا اب آپ ان کی باری
उनकी बारी बता दें कि आप पीटीआई को जिम्मेदार इस बात का समझते हैं कि आपने पार्लियामेंट से जो है वो एक मैदान छोड़ दिया जिससे जो है नैब कवानीन के अंदर तरमीम आई और ये सारे केसेस खत्म हो गए। देखें, इन्होंने वो उनके पास क्योंकि थोड़ी सी मेजॉरिटी थी तो वो इन एनी केस उन्होंने ये अमेंडमेंट्स तो पास करा लेनी थी, लेकिन जिस तरह अवाम को जब हम इस जाली निज़ाम से हटे हैं तो जो अवाम की तरफ से पजीराई हमें मिली है वो आपके सामने है। तो इसलिए आपकी बात का जवाब ये है कि जितने बाई इलेक्शन है माशाल्लाह वो सारे तरीके इंसाफ ने सवाई चंद एक के जीते हैं, तो ये उसका एक हिस्सा। सारा जिम्मेदार तो ये टोला हो गया, इन्होंने अपने केसेस माफ करवा दिए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं, पीटीआई की बदकिस्मती नहीं कि 3 साल आप इक़्तिदार में रहे, आप ना मजबूत हुकूमत कर सके। जब हुकूमत से निकाला गया आप मजबूत अपोजिशन के तौर पे बैठ सकते थे, आपने वो अपोजिशन भी नहीं की। जब एहसास था तो खान साहब कहते थे नैब का इदारा भी कंट्रोल और कर रहा था, तो आप किस चीज की हुकूमत कर रहे थे? बात यह है मेरे भाई, अगर एहसास किसी और इदारे ने करना सुन ले, पिछले 3-3.5 साल जो हमारी हुकूमत थी, आपको हमाद अजहर साहब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया है, अगर आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें हमारे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे। तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो थी वो हमारे ज़माने में हुई, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन जो तारीखी तौर पे हमारे ज़माने में हुआ, उसके बाद जो रिमिटेंसेस थी वो तारीखी तौर पे। तो ये तो इनका नैरेटिव है, ये जो नून लीग वालों का, ये बातें करते हैं। तो अच्छा नहीं, बहस ना करें, आपने सवाल किया मैंने आपको जवाब दे दिया। ये है कि आज चूंकि एक खुसूसी तौर पर की बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साबका दौर की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में भी लूटमार जो है वो जारी हो सारी है। वजीर सब साथ ही बैठे हैं। अभी कुछ ही दिन कबल मैंने 5 अरब रुपए की करप्शन का केस इनको दरख्वास्त भी दी और मिला भी जाकर, तो वो ये कहकर विड्रॉ कर दिया गया महकमा एंटी करप्शन की जानब से कि ये चीज पर हम जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते ऊपर से ऑर्डर है। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी करप्शन का केस है हम उसकी भरपूर सरासर इल्जाम है, ये सरासर इल्जाम है। आप एक सवाल ले लें। अच्छा ठीक है ना, अच्छा इनसे बात करो, आप सवाल सरासर इल्जाम है। आपने इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। अच्छा कोई नहीं, एक मिनट अभी गलत बात है। आप इनका सवाल। हाँ जी, ऊपर से यकीन रखते हैं। आपने शरीफ खानदान के केसेस फैक्चुअल बताए कि उन्होंने सरकारी जहाज जो है वो जाती इस्तेमाल के लिए यूज किया और बहुत सारे ट्रिप्स किए, इतना खर्चा हो गया। अभी हाल ही में हमने देखा है कि पिंडी जलसे में खान साहब ने पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और अब तो केपीके में लॉ भी पास हो गया कि उनसे कोई नहीं पूछ सकता, उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर। देखें यार, इसका मैं जवाब देता हूँ, जो के नाजायज इस्तेमाल करते हुए नैब में केस होता है। देखें जो उसमें देखें जो बुज़दार साहब के खिलाफ केस था उसमें उन्होंने बरी कर दिया। दूसरी बात यह है कि कोई हेलीकॉप्टर जो है वो पंजाब मिनिस्टर के या पंजाब गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, और वो उसमें बैठे होते हैं और वो एंटाइटल्ड हैं और उस तरह है। असल बात यह है कि ये बताएं कि ये 16 अरब रुपया जो आया है ये कहाँ से आया है, कौन सा बेनिफैक्टर है जो कि इनको बाहर से पैसे भेज रहा है। आज तक अभी मैं शहबाज शरीफ और ये सुलेमान को कहता हूँ कि बता दें कि जी ये टीटी जो आई है ये हमारे फलाने रिश्तेदार ने या हमारे फलाने किसी ने भेजी, एक तो बता दें। शेख साहब एक सेकंड, इसके बाद आप पूछिए। एक तरफ तो बातें ये हो रही हैं कि जो अरकान कौमी असम्बली है वो दोबारा जाकर कौमी असम्बली में इस्तीफे देंगे, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली कब तक तोड़ने के इम्कान है? और तीसरी बात यह है कि सदर आरिफ अलवी जो है आज लाहौर आ रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और जो इसहाक डार से मुलाकातें हुई हैं उस पर भी करेंगे क्या? देखें जी, जो तीसरी बात है उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि वो जल्दी फैसला कर देंगे असम्बली तहलील करने का, तो इंशाल्लाह वो जल्दी फैसला हो जाएगा। उसके बारे में जवाब इमरान खान साहब दे चुके हैं
کہ جو گئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے, جو چلے گئے ہیں. اچھا سر, آپ معاشی بات کر رہے ہیں معیشت کی, جو ابھی آپ جو حکومت لینے کے تیار ہیں اور آلموسٹ اس پہ کافی آپ کی پاپولرٹی ہے, یہ بتائیے کہ جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف معاشی پالیسیاں لے کے آئے گی, کہ اگر حکومت ملتی ہے تو آپ انہی پالیسیوں کے تحت چلیں گے, یا اس میں کوئی ٹیم میں چینج کر رہے ہیں, یا وہی ٹیم اسی طرح؟ 3.5 سال کے اندر جو ہماری معاشی پالیسیز تھیں, انہوں نے ملک کو کھڑا کیا, اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. یہ آپ کے سامنے ہمارے معاشی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کون سا انڈیکیٹر ہے جو ہمارے دور حکومت میں اوپر کی طرف نہیں گیا. ہر طرح سے انہوں نے جو ڈیفیسٹ چھوڑے تھے اس کو ہم نے پور کیا. کووڈ کے باوجود ہم نے ایسے اقدامات کیے کہ ملک کو کھڑا کیا, احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا. انہوں نے پچھلے 8 مہینے میں تباہ و برباد کر دیا ہر چیز جب بھی نگران سیٹ اپ آتا ہے, یہاں تک ہم نے تاریخ پڑھی ہے, تو مزید جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں, اس کے بعد الیکشن اور مزید ہماری معاشی؟ میرے بھائی آخری بات ہے, میں ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دوں. دنیا جہان میں جہاں جمہوری ممالک ہیں, جب کوئی سیاسی یا معاشی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں, اور الیکشن اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ نئی حکومت آئے, اس کو عوام کا مینڈیٹ ہو, وہ سخت فیصلے کر سکے, وہ دور رس فیصلے کر سکے, کیونکہ وہ 5 سال کے لیے وہ حکومت آتی ہے. یہی حل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی حل کوئی تجویز کر سکتا ہے تو ہمیں بتائیں, کوئی اور اس کے علاوہ حل ہے نہیں. کیونکہ یہ جو ان کو اگر آگے 8 مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سا ایسا فیصلہ کیا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, اسحاق ڈار کوئی بات کرتا ہے, تو ایک ہی ہے, الیکشن الیکشن الیکشن.